پیچھے تک کے لیے تم مر جاتے ہو مگر ہماری محبت بھی شہادت دے دیتی ہے۔ پانی کو ویسا مانو جیسا محمد نے کہا ہے اور خدا نے کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لا یقل عمل مع التقوی، وہ عمل جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ چھوٹا، تو یہ تو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس کے بعد مولانا نے دلیل قائم کی ہے، وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، اور وہ چھوٹا ہو بھی کیسے سکتا ہے جسے اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ اللہ اگر قبول کر لے تو چھوٹا سا عمل بڑا ہو جاتا ہے، اور رد کر دے تو بڑے سے بڑا عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عجب جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، دونوں معصوم ہیں، دونوں معصوم ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ عصمت کے باوجود عمل کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، تو تم نماز پڑھ کے یہ مت سوچ لینا کہ قبول ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ وہ عمل چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جسے اللہ نے قبول کر لیا ہو؟ ربنا تقبل منا، پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اس کوشش کو قبول فرما۔ انکا انت السمیع، بے شک کہ تو بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے۔ کبھی لفظوں پہ بحث کر کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ لفظیں ہیں، قرآن لفظوں سے بڑی چیزیں حل کرتا ہے۔ وہ کہتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت سمیع علیم، دو لفظوں کا استعمال ہے، سمیع کہ تو بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ دو لفظوں کا استعمال اس لیے ہے کہ ایک چیز ہے جو جناب ابراہیم کے ہونٹوں سے نکل رہی ہے، اس کا تعلق ہے سننے سے، اس کا تعلق جناب ابراہیم۔ آجو ادھر آجو، صلوات پڑھے محمد والے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، اور بلند کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما کہ تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ سننے کا تعلق اس بات سے ہے جو کہی جائے، اور جاننے کا تعلق اس بات سے ہے جو دل میں ہو۔ ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ایک بات ابراہیم کہہ رہے تھے اور ایک بات دل میں تھی۔ جو کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ اسے قبول کر لے، اور جو دل میں تھی وہ یہ تھا کہ پروردگار کر اس وقت تک باقی نہیں رہے گا جب تک وارث نہ ہو۔ ارے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وارث اگر ہوگا، آپ بہترین عمارت بنا دیجئے۔ ہم نے دیکھا ہماری ہی بستی میں بڑے بڑے عالیشان محل کے محل تھے، بڑی بڑی بس عمارتیں تھیں، مگر جب چلے گئے جانے والے اور وارث نہ رہا تو وہی عمارت ٹوٹ گئی۔ بچتی وہ عمارت ہے جس کا وارث موجود ہو۔ توجہ ہے، جس کا وارث موجود ہو۔ ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں پروردگار تیرے حکم سے عمارت کو بنانا ہمارا کام ہے، ہماری نسل میں وارث دینا تیرا۔ توجہ ہے آپ کی؟
ہماری نسل سے وارث عطا فرما، ہماری نسل سے وارث عطا فرما. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مگر ہونٹوں سے نہیں. ہائے ہائے، یہ دل قلب جناب ابراہیم و اسماعیل میں یہ بات تھی کہ کوئی وارث ہونا چاہیے، کوئی وارث ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے مدتوں پہلے یہ دعا فرمائی تھی، مدتوں پہلے یہ دعا فرمائی تھی، مگر فاطمہ بنت اسد نے کعبے میں جا کے یہ ثابت کر دیا کوئی اور وارث نہیں ہے. ایک اور دلیل چھوٹی سی اسی پہ عرض کرتا چلوں. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے، مولا علی علیہ السلام کی ماں خانہ کعبہ میں گئی، خانہ کعبہ میں گئی اور در پیچھے بنا، دیوار میں در بنا. میں کہتا ہوں در ہی کیوں بنا؟ در بننا ضروری تھا تاکہ پتہ چلے وارث ہے. ہائے ہائے، ارے میں کیا کہتا ہوں، عمارت میں ترمیم کا حق وارث کو ہوتا ہے، غیروں کو نہیں ہوتا. ہائے ہائے، ارے میں کیا کہتا ہوں، وارث کو یہ حق ہوتا ہے. عمارت میں ترمیم کا حق وارث کو ہے، غیروں کو نہیں ہے. وارث کو ہے، غیروں کو نہیں ہے. ورنہ جو خدا دیوار میں در پیدا کر سکتا ہے وہ تالا کیسے نہیں توڑ سکتا؟ تالا تو ٹوٹ کے گر جاتا، امر الہی اگر ہوتا تالا ٹوٹ سکتا تھا کہ نہیں؟ میں رکوں گا نہیں، یہاں پر بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں. تالا نہیں ٹوٹا، نیا در بنا، نیا در بنا. اس کی وجہ ہے علی ہے صراط مستقیم. ارے کیا علی ہے صراط مستقیم، وہاں سے نہیں آئیں گے جہاں سے سب آتے ہیں. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد. دروازے سے تو سب آتے ہیں. صاحب وسیلۃ النجاہ مولانا فرنگی محلی لکھنؤ کے رہنے والے، انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی وسیلۃ النجات. وسیلۃ النجات میں انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے سے فاطمہ بنت اسد اس لیے نہیں گئی کہ تالا لگا تھا، تو ایک تو میں بات کہہ چکا کہ تالا توڑ بھی سکتا تھا یا اس کے لیے کچھ تھا، توڑ سکتا تھا. اتنا بڑا کام کرنا مشکل تھا، دیوار میں در بنانا مشکل تھا، یہ تو آسان کام تھا. تالا ٹوٹ کے گر جاتا. جب کسی کے نام لینے سے تالا کھل جاتا ہے، صلوات پڑھے محمد والا. ایک نام ہے، اسے اگر لے لیا جائے، تالے پہ پھونک دیا جائے تو تالا کھل جاتا ہے. جب اللہ والوں کے نام کا یہ حال ہے تو وہ تو اللہ ہے، ہونا چاہیے تھا مگر ہوا نہیں. مولانا فرنگی محلی صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ یہ غلط کہتے ہیں، خانہ کعبہ میں تالا لگا ہوا ہی نہیں تھا. اور اس کی انہوں نے دلیل قائم کی کہ رجب عمرے کا مہینہ ہے اور عمرے کے مہینے میں خانہ کعبہ میں تالا نہیں لگتا تھا، کعبے کا دروازہ پاٹوں پاٹ کھلا ہوا تھا، مگر وہاں سے نہیں گئی، وہاں سے نہیں گئی. نیا در اللہ نے بنایا. لفظ استعمال میں کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. اللہ نے نیا در بنایا، اس در سے آ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ آنے والا حیدر ہے.
آنے والا ایک لفظ اور استعمال کرتا ہوں کہ یہ دروازہ ہے، اس دروازے میں آپ دروازہ لگائیے، لوگ کہیں گے مولانا دروازے میں دروازہ کہاں لگتا ہے؟ دروازے میں دروازہ نہیں لگتا، دروازہ دیوار میں لگتا ہے۔ دروازہ بہت دور لے جاؤں گا ایک ذرا سا لفظ استعمال کر کے، دروازہ دیوار میں لگتا ہے، تو دیوار ہی میں آنا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے بعد میں فرمایا، اللہ نے قول مصطفیٰ کی تصدیق پہلے کر دی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی روح کعبہ ہے، جب روح کعبہ کعبے میں آ گئی تو قبلہ بن گیا۔ نہیں ایک اور چیز بتاتے چلیں، روز روٹی کھاتے ہیں ہم لوگ، کھانا کھاتے ہیں، روٹی چھوڑ دے، کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں سارے اجزاء موجود ہوں، ساری چیزیں موجود ہوں، بھائی ایک چیز نہ ہو، ہاں نمک نہ ہو، تو جب تک پکانے والی سامنے رہے گی، ارے اب تو صلوات پڑھو بھائی، اتنے دن ہو گئے آج تک کھانا پکانا نہیں آیا، کھانا پکانا نہیں آیا، ارے بھائی نمک ہی تو پھیکا ہے، کون سے قیامت آ گئی؟ کہ نمک نہیں ہے تو بدمزہ ہے کھانا، کھانا بدمزہ ہے، کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو کھانا بدمزہ۔ ٹھہریں گے؟ ایک بات سن لیں، علی عین لام یہ کتنے حرف ہیں؟ 3۔ عین لام یہ، عین کے عدد ہیں 70، کتنے ہیں؟ لام کے ہیں 30 اور یہ کے ہیں 10، کتنے ہوئے؟ 110۔ نون میں نمک، نون کے 50، نون کے 50، میم کے 40، کاف کے 20۔ کیا کہہ دیا؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نمک سالن میں پھیکا ہے، ستیہ ناش کر دیا، اس لاگت بھی بیکار کر دی۔ غرار ہے، اچھا غرانہ بھیجا بھی نہیں ہے، کوئی اناڑی اگر بنا لے ایسا تو الگ بات ہے، جو روز بناتا ہو، مگر انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے آج ہی تو بھولی ہے، کل تو نمک ڈالا تھا، تو ایک آدھ دن کے لیے معافی بھی ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ نمک نون کے 50، میم کے 90 اور کاف کے 20، کتنے ہوئے؟ 110۔ عین کے 70، لام کے 30، یہ کے 10، کتنے ہوئے؟ 110۔ فرق بس اتنا سا ہے، کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو کھانا بدمزہ، اور اگر دین میں علی نہ ہو نمک کم رہ جائے تو کھانا بیکار، نمک زیادہ ہو جائے تو کھانا بیکار۔ علی کو خدا ماننا بیکار،
ختم ہو جائے تو بیکار ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ اکبر. اللہ صلوات پڑھے محمد. نمک زیادہ ہو جائے تو کھانا بیکار, نمک کم رہ جائے تو کھانا بیکار. دین مان کے اگر علی کو خدا مان لیں تو گئے کام سے, اور علی کو بالکل نہ مانے تو علی کو ویسا مانو جیسا محمد نے کہا ہے, خدا نے کہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خود معصوم علیہ السلام نے فرمایا, معصوم کا فرمان ہے, سن لیں. جب بات آ گئی ہے, فیضان نے بات چھیڑی ہے تو چلے گی. یہ بھی ایک فیضان ہے. مولا نے فرمایا اپنے صحابی سے وضاحت فرماتے ہوئے کہ دیکھو کبھی ہم کو اپنا جیسا نہ سمجھ لینا اور کبھی ہم کو خدا نہ سمجھ لینا. نہ ہم اس کے جیسے ہیں نہ تمہارے جیسے ہیں. ارے عجیب بات ہے. نہ ہم اس کے جیسے ہیں نہ ہم تمہارے جیسے ہیں. نہیں, تم ہمیں اپنا جیسا نہ سمجھنا, تم ہمیں اپنا جیسا نہ سمجھنا. ہم ہیں, تم ہو. فرق بتا دیں. تم مر کے مر جاتے ہو. جملہ سن لے پیچھے تک کے لیے. تم مر کے مر جاتے ہو مگر ہماری محبت بھی شہادت دے دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. زندہ کر دیتی ہے ہماری محبت. مرے ختم ہو جاؤ گے مگر ہماری محبت زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح اسلام ہے علی. روح اسلام ہے علی. اور کسی طرح سے اس محبت حیدر کو آلودہ مت کرنا. یہ آلودہ ہو سکتی ہے, آلودہ ہو سکتی ہے, اسے آلودہ نہ کرنا. آلودگی کے مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مت ملانا اور خود سے مت ملانا. اگر تم نے خود سے ملایا تو بھی آلودہ کیا, اس سے ملا دیا تو بھی آلودہ کیا. آلودہ مت کرنا. ہماری محبت ہے, ہماری محبت ہے, اور ہماری محبت آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. مماتا علی حب آل محمد. ارے غور ہی نہیں کیا. چلو اس پہ بھی لفظی بحث کر دیتے ہیں. مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو مر جائے محبت آل محمد پر, جو مر جائے, مماتا جو مر گیا, علی حب محبت پر, آل محمد آل محمد کی, ماتا شہیدہ مرا ہے مگر شہید ہے. مر کے بھی شہید ہے, زندہ ہے مر کے بھی زندہ ہے. پتہ نہ چلتا مدتوں کے بعد جب حجر ابن عدی کا جنازہ نکلا. حجر ابن ادے ہے لفظ مگر عدی کہا جاتا تو میں بھی عدی کہہ رہا ہوں. حجر ابن ادے کا جنازہ قبر سے نکلا, کفن پر مٹی بھی نہیں لگی تھی. ارے غور نہیں کیا, آپ نے غور نہیں کیا. اور یہ پرانے لوگوں نے نہیں دیکھا, یہ تو ہمارے زمانے کی بات ہے کہ حضور کا جنازہ نکلا مگر ویسا ہی تھا جیسا دفن کیا گیا تھا. تو اب سوچو جب محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے, تو جن کی محبت ہے وہ کیسے ہوں گے؟ جن کی محبت ہے
محبت کرنے والے اور جن کی محبت ہے. علی علیہ السلام اور علی کی محبت, علی علیہ السلام اور علی کی محبت. ایک لفظ سن لیں, محبت علی نہیں ہے, محبت علی نہیں ہے, علی سے لگاؤ کو محبت کہتے ہیں. یعنی علی کا وجود پہلے ہے, محبت کا وجود بعد میں ہے. تو جب محبت نہیں مرنے دیتی تو علی ہے. ارے لوگوں نے دیکھا آج بھی جب نجف جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ ہے جو دربار لگائے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا علی کے روزے پہ جائیے آپ, اتنا سونا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. سونے کی اینٹیں گنبد پہ لگی ہوئی ہیں, سونے کی اینٹیں گنبد پہ لگی ہوئی ہیں. علی خود چٹائی پہ بیٹھتے تھے مگر گنبد پر اینٹیں لگی ہیں. یہ چاہنے والوں نے لگائی ہیں اور کسی نے یہ نہیں کہا میں نے لگائی ہے. ارے غور ہی نہیں کیا, غور ہی نہیں کیا. میں نے لگائی ہے, یہ کام میں نے کیا ہے. وہاں خادموں کی طرح لوگ کرتے ہیں کام, حاکم بن جاتے ہیں. اس لیے کہ حاکموں کا غلام بھی حاکم سے کم نہیں ہوتا. سنیں, ابھی پرسوں ایک تاریخ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مختلف تاریخ میں یہی چھوڑ دوں گا. حاکموں کا, بادشاہ کا غلام بھی اگر منہ چڑھا ہے تو وہ غلام نہیں ہوتا, آقا سے کم نہیں ہے. ان کا غلام ہے, زمانے کا آقا ہے. چونکہ ابھی ایک تاریخ 23 تاریخ گزری ہے اسی مہینے کی, وہ شہادت کی تاریخ ہے, وہ بھی شہادت کی تاریخ ہے. بعض لوگ 29 صفر شہادت کی تاریخ مناتے ہیں. ہمارے بر صغیر میں, ہندوستان میں جو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے وہ 17 صفر ہے. میں یہ تینوں تاریخیں بتا دے رہا ہوں. بر صغیر میں ناصر الملت کی تحقیق کے مطابق 17 صفر, خدا غریق رحمت کرے ناصر الملت کو, ان کی تحقیق کے مطابق 17 صفر شہادت امام رضا علیہ السلام. بعض لوگ 29 صفر مناتے ہیں اور بعض لوگ یہ 23 صفر. کیلنڈرز میں یہ بھی لکھا ہوتا. آئیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں. بادشاہ ہوتا ہے, ان کا غلام بھی بادشاہ ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام کے پاس بس یہی لوگ. ایک تاجر آیا, بڑا بزنس مین تھا, دریا کا سفر, سمندروں کا سفر کرتا تھا, اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سمندری طوفان آتے ہیں, جیسے آج کل آیا ہوا سمندری طوفان. اب کس کو پتا کہ پانی بھی طوفان بن جائے گا, مگر اگر وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگ پناہ مانگ رہے, آبادیوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اس سے پہلے بھی سونامی لہریں آ چکی ہیں, مگر آدمی کی عقل جا ہی نہیں رہی ہے, جا ہی نہیں رہی. ہمارا جیسا کوئی نہیں ہے. میاں تم پانی سے بچ نہ سکتے ہو. کیا خیال ہے قیصر بھائی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. طوفانی لہریں آتی ہیں, کشتی اور جہاز تباہ ہو جاتے ہیں. تو وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کا دق الباب کیا, دروازہ کھٹکھٹایا. جب امام کا اسم گرامی, نبی کا اسم گرامی آئے تو بلند آواز سے سلام. آج کا بیان میں خیال ہے کہ میں یہیں روک دوں گا. تو وہ آیا اور اسے دق الباب کیا مولا کا. مولا تشریف نہیں رکھتے تھے, وہ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد خادم کھڑا ہوا تھا دروازے پر, خادم سے کچھ کہا نہیں, چلے گئے. کچھ دیر کے بعد پھر آیا, پھر
دق الباب کیا، پتہ چلا امام ہے نہیں. خادم نے کہا نہیں یہ مولا تشریف نہیں رکھتے ہیں. چلا گیا. تیسری مرتبہ آیا، امام اب بھی نہیں تھے. تو اب اس نے کہا کہ میں، خادم نے پوچھا کیا بات ہے جو اتنی بے قراری ہے، بے چین کیوں؟ کہنے کہ بات یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں سفر پر، میں ایک تاجر ہوں، بزنس میرا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ سمندر میں جب طوفان اٹھتے ہیں تو میں امام سے کوئی ایسی دعا لے لوں کہ جب طوفان آئے وہ پڑھ دوں اور طوفان چلا جائے. یعنی اس زمانے میں یہ یقین تھا کہ ان کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے لفظ طوفانوں کو مند کر دیتے. تو غلام کہنے لگا بھئی اتنی سی بات تھی، اتنا ہی کام تھا؟ کہہ رہے ہاں کام تو یہی تھا. غلام نے کاغذ قلم اٹھایا، چھوٹا سا پرچہ لیا اور اس پہ کچھ لکھا، کچھ لکھا، لکھ کے اس کو موڑا اور موڑ کے اسے دیا کہ جب طوفان آئے جو اس میں لکھا ہے وہ دوہرا دینا. یہ خوش ہو گیا کہ امام کی دعا ہوگی کوئی. امام نے کوئی دعا انہیں تعلیم دی تو خادم میں خاص ہے، امام نے کوئی دعا تعلیم کی ہوگی. اور صاحب اس نے جیب میں رکھ لی اور وہ چلا گیا. اور اتفاق امر یہ ہوا کہ طوفان آیا. جب لہریں بلند ہونے لگی اور جہاز کے سینے سے ٹکرانے لگی تو اس کو خیال آیا کہ امام کے غلام نے ایک دعا دی ہے، اسے نکالے، ایسے وقت میں تو ہے کام آئے گی وہ. اسے وہ پرچہ نکالا اور اب جو پرچہ نکالا تو پرچہ دیکھتے ہی تب گیا، فیوز اڑ گیا، فیوز اڑ گیا. اس سے کہ اس میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا کہ طوفان تجھے امام رضا علیہ السلام کا غلام حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جا. تجھے طوفان، تجھے امام رضا علیہ السلام کا غلام حکم دے رہا ہے کہ بیٹھ، ٹھہر جا. انہوں نے سوچا غلاموں کی اتنی ہمت کہ وہ طوفان کو حکم دے دے. بھائی اس کو اتنا پتہ نہیں تھا یہ غلام ہے مگر تمہارا نہیں ہے، اس کا ہے جو سلطان عرب و عجم ہے. غصے میں آدمی کیا کرتا بتائیں؟ سپوز کیجئے کہ اگر ہم اور آپ ہوتے، خدا نہ کرتا اس وقت منزل پہ، تو کیا کرتے؟ اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کاغذ کو چاک کیا اور چاک کر کے جھلا کے ڈالا سمندر کے اندر. اور جیسے ہی اس کاغذ کے ٹکڑے اٹھتی ہوئی لہروں کے سینے سے ٹکرائے، لہریں بہتی چلی گئی. ہائے ہائے، ارے توجہ فرمائے، توجہ فرمائے. بعض لوگ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں مگر میں کہتا ہوں تعصب ہے، تعصب ہے. ورنہ امام رضا کا غلام یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے. چھوڑو امام رضا کی تو بات ہی الگ ہے، غلام کی بات الگ ہے، وہ تو خادم خاص تھا. ایک شاعر بلکہ صوفی ہے، اس صوفی کا نام ہے شیخ معروف کرخی. کیا نام ہے؟ شیخ معروف کرخی. اس نے ایک ربائی لکھی، 4 مصرے ہیں اس میں، اور آپ میں سے آدھوں کو یاد بھی ہوں گے. بھائی یہ نہیں پتا کس کے ہیں. شیخ معروف کرخی، اس نے 4 مصرے لکھے، ربائی لکھی. اور ربائی لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، متوجہ ہیں آپ حضرات بات کہی جائے، شیخ معروف کرخی کافی دن کے بعد، صوفیہ کا تو مذہبی معتزلہ کے بعد شروع ہوا، مدتوں کے بعد شیخ معروف کرخی پیدا ہوئے. اور شیخ معروف کرخی نے 4 مصرے لکھے، ربائی لکھی، اور اس کے بعد
انہوں نے ربائی کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایک دعویٰ کیا، جو شخص میری اس ربائی کو پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو مجھ پر لعنت کرے۔ اندازہ نہیں کیا آپ نے، اندازہ نہیں کیا۔ میرے یہ 4 مصرے پڑھے، یقین دیکھیں قبولیت کا، یہ 4 مصرے میرے پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو مجھ پر لعنت کرے۔ اس عہد کے لوگوں نے جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اس عہد کے لوگوں نے شیخ سے کہا، شیخ اگر ہم وطن ہیں تو جملہ گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہو، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ تو شیخ نے عجیب جملہ کہا کہ میں دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سر 20 سال امام رضا کی چوکھٹ پر جھکا ہے۔ ارے جب سر جھکانے والے ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں تو جو امام کی خدمت کر رہا ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قل الروح من امر ربی، میرے حبیب کہہ دو کہ روح امر رب ہے۔ روح کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا ہے، روح کسی کے سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ روح کعبہ آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، روح اسلام سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ روح کعبہ، روح اسلام کو دیکھنا ہے تو کربلا جا کے دیکھو، کربلا جا کے دیکھو۔ 1400 برس میں کتنے بادشاہ آئے اور ان کے قلعے ویران ہو گئے۔ ہائے ہائے، غور ہی نہیں، کتنے بادشاہ آئے اور ان کے قلعے ویران ہو گئے، مگر کربلا میں 2 بادشاہوں کے روزے۔ مرکز خلائق، سر جھکاتے ہیں لوگ وہاں پر۔ کون بادشاہ ہے؟ ایک بادشاہ کو حسین کہتے ہیں اور دوسرے بادشاہ کو عباس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جب نجف اشرف سے جاتے ہیں، نجف اشرف سے جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے نظر روزہ عباس پر پڑتی ہے۔ جیسے دلاور کا روزہ نظر آتا ہے، وہ پیاس بھی یاد آتی ہے، علم یاد آتا ہے، اور ایک ننھی سی بچی یاد آ جاتی ہے جو کہہ رہی تھی چچا پیاس۔ اندازہ کیجئے، ضامن بھائی کامل بھیا کا انتقال ہو گیا۔ آپ بھائیوں کے لیے اور کامل کے بچے کے لیے بڑا صدمہ ہے، اور وہ مرحوم پہلے صدمے کی شاید تاب نہ لا پایا۔ جوان بیٹی آنکھوں کے آگے دم توڑ گئی۔ ظاہر ہے ایک باپ کا کلیجہ تھا، پھٹ نہ جائے تو کیا ہو۔ کربلا میں روزہ غازی کو لوگ دیکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ وہ غازی ہے کہ جس نے اپنی رضا پر حسین کی رضا کو مقدم رکھا۔ ایک منظر سن لیں، جب آپ کربلا محلہ جائیں گے تو غازی کا روزہ پہلے، نجف اشرف سے آتے ہوئے غازی کا روزہ پہلے پڑے گا، غازی کے روزے پہ جائیں گے، پھر سید الشہداء کے روزے پہ جائیں گے، پھر اس کے بعد خیمہ گاہ جاتے ہیں۔ ہائے، خیمہ گاہ میں جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے عباس دلاور کا خیمہ ہے، سب سے پہلے عباس دلاور کا خیمہ ہے۔ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کوئی کھڑا ہوا ہے، اندر کوئی بغیر اجازت نہ جائے۔ ارے جب تک غازی زندہ رہا کسی کی ہمت نہ تھی کہ بیویوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ حسین کی عظمت دیکھیں،
اور حسین علیہ السلام نے جو وقار عطا فرمایا غازی عباس کو، بھائی کو قوت بازو کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک بزرگ کو روتے ہوئے دیکھا، جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ یہی کہہ کے روئے تھے کہ مولانا بازو ٹوٹ گیا، میرا بازو ٹوٹ گیا۔ مگر حسین علیہ السلام نے عباس کو بازو نہیں کہا ہے، بلکہ فرماتے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس ایک منظر سن لیں، ایک منظر سن لیں، میری کمر ٹوٹ گئی۔ شب عاشور رات کا سناٹا، اور یہ مصائب میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھتے، ایک بزرگ عالم کی کتاب اس میں دیکھے تھے، بزرگ خطیب، رات کا سناٹا، شب عاشور حسین علیہ السلام عبادت فرما رہے ہیں، جناب زینب بیویوں کے خیموں کی طرف چلی۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ بیویاں رو رہی ہیں۔ جناب زینب رکی اور رک کے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو بیویوں نے کہا بی بی کل سب شہید ہو جائیں گے، بی بی ہماری چادریں چھن جائیں گی، بی بی کل ہم بے ردا ہو جائیں گے۔ تو جناب زینب نے سننے کے بعد ایک جملہ کہا، ٹھہرو رو نہیں، زینب آج تم سے وعدہ کر رہی ہے جب تک میرا شیر سلامت ہے تب تک تمہاری چادریں محفوظ ہیں۔ بس بس آخری جملہ، آخری جملہ، میرا شیر سلامت ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ دو۔ بیویوں نے آنسو پوچھے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب بے کس حسین عباس کی شہادت کے بعد علم لے کے آئے تو زینب نے بیویوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا اے بیویوں کل جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں واپس لے رہی ہوں، میرا شیر مارا گیا، ہائے عباس۔ مجلس ہو چکی، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو چکی۔ بھائی بھائی کے لیے بڑی عجیب چیز ہوتا ہے۔ فرزند میاں سے ابھی مصائب سنے آپ نے مرثیے میں، آئے حسین علیہ السلام کو جب غازی کی آواز آئی ہے اور حسین دوڑے ہیں تو وہ روایت آپ کے پیش نظر ہے، میں مازندرانی کی روایت پڑھوں گا بالی سبتین سے۔ مازندرانی نے ایک روایت لکھی ہے، جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی گھنٹوں رویا تھا۔ امام حسین علیہ السلام عباس دلاور کے سرانے پہنچے، تیر آنکھ سے نکالا یا آنکھ سے لہو کو صاف کیا اور کہا عباس مجھے دیکھو۔ یہ روایت آپ کے پیش نظر ہوگی، عباس مجھے دیکھو۔ عباس علمدار نے چہرہ حسین کو دیکھا اور دیکھتے ہی مسکرائے، اور ابھی مسکراہٹ پوری نہیں ہوئی تھی کہ عباس کے آنسو بہنے لگے۔ حسین نے اس منظر کو دیکھ کے کہا بھیا مسکرائے کیوں اور اب رو کیوں رہے ہو؟ تو عباس دلاور کے ہونٹ ہلے، جس میں جملہ یہ تھا مولا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ غلام کا سر آقا کے زانو پر ہے۔ بس میں پڑھ چکا آخری جملہ، مولا میں مسکرایا اس لیے کہ غلام کا سر آقا کے زانو پر ہے، میری معراج ہو گئی، مگر مولا رو اس لیے رہا ہوں کہ اب میں قتل ہوا ہوں تو آپ نے میرا سر اپنے زانو پہ رکھ لیا۔ مولا کچھ دیر کے بعد جب آپ شہید ہوں گے تو کون آپ کا سر رکھے گا؟ حسین نے عباس کو کلیجے سے لگایا، بھیا میری شہادت پہ اماں آ جائے گی، واہ غربتا۔
الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کا ثواب مرحوم کو عطا فرما. پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما. بچوں کو خیر چین سے رکھ، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما. پروردگار ہم زندہ رہیں تو اہل بیت کے لیے، موت آئے تو اہل بیت کے لیے. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر محمد کامل ابن کرامت حسین عرف الو کی روح کو اصالہ ثواب.